السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پڑھا تھا اباؤٹ اسپوائلیج ایجنٹس، جس میں ہم تھوڑا سا بیکٹیریا کے بارے میں ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں کہ ڈائیورس ان نیچر ہیں، پریزنٹ ان ایئر، سوائل، واٹر، ہیومن، اینیمل گٹ، possesses cell wall that may be covered with protective covering, capsule or slime layer. More difficult to kill as compared to molds and yeast, require high temperature or high acid treatments to kill. بیکٹیریا کیونکہ یہ اومنی پریزنٹ ہیں اور یہ بہت ڈائیورس ہیں ان نیچر، اور کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت ہائی ٹمپریچر پہ سروائیو کر جاتے ہیں اور کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ بہت لویسٹ ٹیمپریچر پہ سروائیو کر جاتے ہیں. سو دے آر کوائٹ ڈائیورسیفائڈ. دیٹس وائی ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹیکل کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں لوازمات استعمال کرنے پڑتے ہیں. اوکے، میتھڈز اڈاپٹیڈ آر بوائلنگ، کوکنگ، پیسچرائزیشن، اسٹیرلائزیشن، ایسڈ ٹریٹمنٹ، بیس ٹریٹمنٹ. ایگزامپلز آف ٹاکسک بیکٹیریا: کلاسٹریڈیم بوٹولینم، سالمونیلا، شیجیلا. یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو فوڈ پوائزننگ کاز کرتے ہیں. آئی آلریڈی ٹولڈ یو اباؤٹ food poisoning and food spoilage. Factors affecting the growth of microorganism: all those factors which affect the growth of normal organisms are also important. For example, food, temperature, moisture, pH, and oxygen. Next, spoilage agents. The next and the last spoilage agent basically are insects, rodents, and birds. Insects are basically six-legged and hard outer skin are cuticle, and those animals which have six legs and hard outer skin. Life cycle consists of various stages like eggs, larva, pupa, adult. Examples are weevils, beetles, and moths. روڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو بل بنانے والے جو جتنے بھی آرگنزم ہیں، جیسے ماؤس، ریٹ، اسپیرل، ریبٹ، یہ کولڈ سٹورز میں سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں وہ وارم بلڈڈ. یہ ماؤس، ریٹ، اسپیرل، ریبٹس یہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں. دیٹس وائی دے کی ناٹ سروائیو ان دا کولڈ اسٹورز. ایٹ اینڈ ڈسٹروائے فوڈ ود فلتھ. ایک تو یہ کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چباتے ہیں، ان کو کترتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اپنے فیسز بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں پر. یورین اینڈ جو ان کے فیسز ہوتے ہیں یہ وہاں پر ڈراپنگز جو ہوتی ہیں ان کی یہ چھوڑ کے جاتے ہیں. دیٹ اگین از اے ریزن آف فوڈ ٹاکسیسٹی. اس کے علاوہ بہت سارے ڈیزیزز کے کیریئر ہوتے ہیں، جیسے یہ ریٹس ہیں، یہ پلیگ جو ہے وہ. اس کے علاوہ کچھ وائرسز جو ہوتے ہیں لائک سالمونیلا، دے آر آلسو کیریڈ بائی دوز روڈنٹس. برڈس کی بات آتی ہے، اگین سورس آف فلتھ، یعنی یہ اپنے ڈراپنگز یا اپنے فیسز چھوڑ کے جاتے ہیں. فروٹس اور کراپس کی کنٹامینیشن کا ایک بڑا رول پلے کرتے ہیں. فزیکل فیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہر طریقے سے سیو کر لیا، لیکن ڈیورنگ ہارویسٹنگ جو ہم لاسز ہوتے ہیں، ڈیورنگ پروسیسنگ جو لاسز ہوتے ہیں. پروسیسنگ فار ایگزامپل، آپ نے پوٹیٹو چپس بنانے ہیں، آپ نائف لیتے ہو اور آپ موٹے موٹے آلو چھیلنا شروع کر دیتے ہو. دیز آر پروسیسنگ لاسز. اس کے علاوہ ڈیورنگ اسٹوریج جو ہے، آپ اسٹور اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے فارم سے اگر لے کر جانا ہے کسی انڈسٹری میں، تو آپ ان کو بس جو ہے وہ ہیپ ہیزرلی جو ہے وہ فروٹس کو جو ہے وہ پیک کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوپر والے فروٹس تو صحیح رہتے ہیں، لیکن نیچے والے فروٹس جو ہیں وہ پریشر کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ پلمپی ہو جاتے ہیں. پھر رینز، اسٹارمز، بارشوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اسٹارمز آ جاتے ہیں. ہاٹ اینڈ کولڈ ٹیمپریچر، انڈیزائربل چینجز ان دا لائٹ. Okay, we have done with our mid course. Now from onward we are going to start our final course, principles of food preservation. Basically there are four principles to preserve any kind of food. انہی چار پرنسپلز کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اوپر نیچے ہم لوگ گھومتے ہوئے جو ہے، یہ جو چار پرنسپلز ہیں ان میں ہی سارا کچھ کور کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ کیمیکل اسپوائلیج بائی. اب آپ نے پیچھے سے اسپوائلیج ایجنٹس پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے. موڈ آف اسپوائلیجز آپ کو سمجھ آ گئی ہے.
اور ایجنٹس کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہیں. اب آپ نے اس انفارمیشن کو، سائنس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کچھ پرنسپلس آپ نے جو ہیں یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ نے جو ہے وہ وضع کیے ہیں، بنائے ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی جو ہے وہ فوڈ سسٹم کے اندر جو ہے وہ اسپائلیج اسٹارٹ ہوتی ہے تھرو آٹولائسس. یعنی جو اب آپ نے ایک فزیولوجیکل سسٹم، ایک پلانٹ کے اوپر سے ایک آپ نے فروٹ پلک کیا ہے، یا آپ نے اینیمل کو سلاٹر کیا ہے، یا آپ نے ملکنگ کی ہے، تو باہر کا کوئی بھی بیکٹیریا اندر آنے سے پہلے، کوئی بھی ٹیمپریچر کچھ بھی افیکٹ کرنے سے پہلے، تو سب سے بڑی چیز جو اس کی اسپوائلیج اسٹارٹ کرتی ہے، ایجنگ کا پروسیس اسٹارٹ کرتی ہے، دیٹ از آٹولائسس. تو فرسٹ پرنسپل از اباؤٹ آٹولائسس. کیمیکل اسپوائلیج بائی آٹولائسس میں بی پریونٹڈ اے ڈیلیڈ. یا تو آپ نے پریونٹ کر دینی ہے بالکل اس کو، انزائمز کو یا آٹولائسس کو اسٹاپ کر دینا ہے، یا آپ نے اتنا سلو کر دینا ہے کہ آپ کی، کیونکہ اگر آپ اس کو بالکل پریونٹ کریں گے تو بہت سارے فزیولوجیکل کریکٹرز جو ہیں، فزیکل اپیئرنس وغیرہ جو ہے وہ اس کی ختم ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح سے ڈیلے کرنا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ میکسیمم آپ کی پروڈکٹ کی وائبلٹی قائم رہ سکے، اس کی جو ہے ایکسیپٹیبلٹی قائم رہ سکے، لیکن اس کی ایج بھی ساتھ ساتھ رہے. Chemical spoilage by autolysis may be prevented or delayed by the destruction or inactivation of enzymes or chemical molecules. سیکنڈ پرنسپلز میں ہے کہ مائکروبیل اسپوائلج کو آپ نے روکنا ہے. اب اس میں 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ نے پریونٹ کرنا ہے، ڈیلے کرنا ہے، پروہیبٹ کرنا ہے مائکروبیل انٹری کو. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مائکروبیل انٹری کو روکنا ہے. دوسرا، آپ نے اگر اس کے اندر ہیں اس کو فزیکلی آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے. تیسرا ہے اگر وہ فزیکلی بھی چلے گئے ہیں تو کیسے آپ نے ان کی ایکٹیویٹی یا گروتھ کو روکنا ہے. ٹھیک ہے کہ چلو ہیں اس کے اندر بیکٹیریا. اب یہ چونکہ فوڈ پوائزننگ بیکٹیریا نہیں ہے، they can stay there but they should not utilize the food present inside the food system. تو ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کو ہینڈل کرنا ہے. اور چوتھا ہے کہ ہم کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیں ان مائکرو آرگنزمس کو بائی یوزنگ اسپیشلائز ٹیکنیک. ٹھیک ہے، پہلا آٹولائسس کو ڈیلے کرنا ہے، دوسرا مائکروبیل اسپوائلیج جو ہے اس کو پریونٹ کرنا ہے. سب سے پہلے مائکروبیل انٹری کو روکنا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو فزیکلی ریموو کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ گروتھ اور ایکٹیویٹی کو ہینڈل کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا ہے. فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس میکینیکل اسپوائلیج، جو کہ انسیکٹ، روڈنٹ، برڈز جو ہیں وہ کاز کرتے ہیں. ہم نے پراپر پیکیجنگ اور پراپر جو ہے وہ میجرز لے کر اس کو اسٹاپ کرنا ہے. پھر فزیکل اسپوائلیج کاز بائی ہینڈل. اس کے بعد ایک میکینیکل، سب سے پہلے ہوگی کیمیکل اسپوائلیج، اس کو اسٹاپ. مائکروبیل اسپوائلیج، اس کا اسٹاپ. پھر میکینیکل اسپوائلیج کو اسٹاپ. اور اس کے بعد فزیکل اسپوائلیج جو کہ ہمارے خود کے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے. پاکستان میں تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز جیسے بھی ابو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں تو ابو 40% ہے. تو ان کو ریڈیوز پریونٹ کر کے بھی ہم جو ہے وہ پروسیسنگ کر کے، اسٹوریج ٹیکنیکس کر کے بھی ہم اپنے فوڈ سیکیورٹی کو جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں پریونشن اور ڈیلے آف آٹولائسس. سب سے پہلے اس میں بھی آپ کے پاس فیکٹرز ہیں آٹولائز. اگر آپ پی ایچ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو انزائمز ہوتے ہیں پی ایچ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ انزائمز جو ہیں وہ ایکٹ ہی نہیں کر پاتے، ایکٹیویٹ ہی نہیں ہو پاتے. اسی طرح سے اگر آپ ٹیمپریچر جو ہے، انزائمز جو ہیں دے آر آلسو ٹیمپریچر ڈیپینڈنٹ. اگر آپ بہت کم ٹیمپریچر کر دیتے ہیں تو انزائمز کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. موئسچر اگر کنٹرول کر لیتے ہیں آپ بایو کیمیکل ریئیکشنز کے لیے، انزائمز کے لیے، اگر موئسچر لیول اتنا کم کر دیتے ہیں ڈرائنگ، ڈی ہائیڈریشن، کنسنٹریشن یا ایواپوریشن سے، تب بھی آٹولائسس ڈیلے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جی ایم پی یعنی گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ٹو لوور کیمیکل آٹولائسس ڈیورنگ مینگو یوز اپروپریٹ ٹیمپریچر پراپر. اس کے علاوہ ان سب کا جو ہے وہ آپ کمبینیشن یوز کرتے ہوئے جی ایم پیز اپلائی کر کے تو آٹولائسس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور پریونٹ کر سکتے ہیں.
اچھا جی، مائکروبیل ایکٹیویٹی کے بارے میں 4 میں نے آپ کو آپشن بتائے تھے کہ ایک تو آپ نے مائکرو آرگنزم انٹری کو ہی روکنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسکن، پیل، ہسک، شیل پرووائڈ پروٹیکشن. آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی آپ کا فوڈ مٹیریل ہے اس کو ایز سچ ہی رکھیں، اس کو ویکس کوٹنگ کر دیں، کیننگ کر لیں، پیکیجنگ کر دیں، ٹھیک ہے، مائکرو آرگنزمس انٹر ہی نہ ہو سکیں اس کی اسکن سے اندر. دوسرا ہے کہ آپ نے اس کی ریموول کرنی ہے مائکرو آرگنزمس کی. یہ مطلب آپ واشنگ ٹرمنگ کر سکتے ہیں ان کیس آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. فلٹریشن ٹیکنیکس، ملک کے کیس میں آپ فلٹرڈ کر سکتے ہیں. پھر انفیوریبل کنڈیشنز، سپوز کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نہیں روک سکے ان 2 پروسیسز کو، تو ایٹ تیسرے نمبر پہ آپ یہ کریں گے کہ اس کو بعد میں جو ہے وہ اینروبک کنڈیشنز دے دیں گے تھرو کیننگ. اچھا جی، موئسچر ریموول آف موئسچر، واٹر بائنڈنگ یوزنگ شوگرز یا گلیسرین جیسے ہیومیکٹنٹس یوز کرتے ہیں، جیسے ہم جیمز وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز ہیں جو بیکٹیریا کو کل کرتے ہیں، ہم اس میں بینزوئک ایسڈ، سوڈیم بینزوئٹ، لیکٹک ایسڈ وہ ایڈ کر دیتے ہیں، ان کو پریزرویٹو بولتے ہیں. پی ایچ لو کر دیتے ہیں، تو لو پی ایچ کے اوپر تو ویسے بیکٹیریا سروائیو نہیں کرتے. اس کے علاوہ بہت مطلب یا ہیٹ ہائی ٹمپریچر دیتے ہیں جس پہ سارے بیکٹیریا مر جاتے ہیں. پھر ڈسٹرکشن آ جاتی ہے ہائی ٹیمپریچر میں بوائلنگ، بلانچنگ، اسٹیمنگ، روسٹنگ اینڈ کوکنگ کی بات کرتے ہیں. پاسچرائزیشن کرتے ہیں، اسٹیرلائزیشن، مطلب یہ ہے ہمارے پاس مائکروبیل انٹری سے لے کر مائکروبیل ڈسٹرکشن تک جو ہیں جتنے بھی ہم میتھڈ یوز کر سکتے ہیں، وی شوڈ ڈو دیٹ. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو ہمارا تھرڈ تھا میکینیکل ڈیمیج جو ہے اس کو ہم نے کیسے روکنا ہے. اس میں ہم پیسٹ ایکٹیویٹیز کو جو ہے اس میں فیومیگیشن کے تھرو، انسیکٹ پروف کنٹینرز، لانگ ایکٹنگ انسیکٹیسائڈ. بچوں یہ جو گھروں کے اندر آٹا ہوتا ہے، بادام آپ سیو کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں، انسیکٹس ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اور ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ڈراپنگس چھوڑتے ہیں اور آپ کا فوڈ مٹیریل جو ہے وہ ایڈیبل نہیں رہتا. تو آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ فیومیگیشن کرتے ہیں نارملی ہم، اور انسیکٹ پروف کنٹینرز یوز کرتے ہیں، لانگ ایکٹنگ انسیکٹیسائڈز یوز کرتے ہیں کچھ ایریاز میں. انسیکٹ ریپیلنٹ کی اگزامپل میں آپ کو دوں گی کہ جب گندم سیو کرتے ہیں بڑے بڑے سائلوز کے اندر، تو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں نیم کے پتے، ٹھیک ہے، وہ انسیکٹ ریپیلنٹ کا کام کرتے ہیں. انسیکٹ پریڈیٹرز یوز ہوتے ہیں، امپیکٹ بیس انسٹرومنٹس ٹو کل ایگز، رائز ان ٹیمپریچر اور انفرارڈ ڈیوائسز. روڈنٹس کی جب بات کرتے ہیں تو انٹری کو روکتے ہیں، پوائزن بیٹ یوز کرتے ہیں، ریٹ ٹریپس یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیکلٹ انویژن اسٹورنگ ٹیکنیکس کے ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں اسٹور کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ روڈنٹس جو ہیں وہ انٹر ہی نہ ہو سکے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوائز میکنگ ڈمیز آف اینیملز اینڈ ہیومن شیپس جو ہیں یہ کھیتوں کے اندر جو لٹکائی ہوتی ہیں اسکرین پریونشن برڈز کے لیے. فزیکل جو ہے وہ ریڈکشن فزیکل ڈیفیکٹس یعنی چوتھا پرنسپل جو ہے اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم اس میں امپراپر سرفیس ڈرائنگ کین بی اوائڈڈ یوزنگ الٹرا وائلیٹ لائٹ ریڈکشن ان فزیکل ڈیفیکٹس. یہ تو بہت کم 3-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، دیر آر نمبر آف ویز تھرو وچ وی کین. اس کے علاوہ امپراپر کرسٹلائزیشن، ادر ڈیفیکٹس انکلوڈ ہیومیڈیٹی کنٹرول. یہ سارے فزیکل ڈیفیکٹس جو کہ کاز ہوتے ہیں ڈیو ٹو ہیومن، جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ اسٹوریج فارم سے لے کے جانا ہے اپنی انڈسٹری تک، فارم سے لے کے جانا ہے آپ نے لوگوں کی ٹیبل تک، تو آپ نے پراپر پیکیجنگ کرنی ہے. پراپر پیکیجنگ جو ہے وہ آپ کے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کو روکتی ہے میکسیمم جو ہے وہ خراب ہونے سے. دس واز آل اباؤٹ آر فوڈ پرنسپل آف فوڈ پریزرویشن. پرنسپل آف فوڈ پریزرویشن جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، آپ انہی 4 بیسک پرنسپلس کو لے کر آگے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈیز لیکچر. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اور کوئی بھی کوشچن ہو یو کین آسک می ان یور واٹس ایپ گروپ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.